ہوادار ہوں میں، اور قصر جنت شعر دیکھیے گا حضور، قصر جنت بھی دکھا دینا مگر پہلے ذرا، قصر جنت بھی دکھا دینا مگر پہلے ذرا، اٹھو تعظیم کو جبریل عزادار ہوں میں، اٹھو تعظیم کو جبریل عزادار ہوں میں، اور حشر میں بن کے دلہن کہنے لگی عید غدیر، حشر میں بن کے دلہن کہنے لگی عید غدیر، جو علی والے مناتے تھے وہ تہوار ہوں میں، اور آگ میں لیپے ہوئے حضور کی نظر کر رہا چلے ان تک پہنچ جائے گا محمد قبلہ صاحب تک کہ آگ میں لیپے ہوئے دوزخ کی آئی صدا، آگ میں لیپے ہوئے دوزخ کی آئی صدا، دو مجھے اور سزا ڈاکٹر سرا، اور کس لیے شیخ کی کرتا ہے وکالت واعظ، کس لیے شیخ کی کرتا ہے وکالت واعظ، وہ تو خود ہی یہ کہا کرتے تھے بیکار ہوں میں، وہ تو خود ہی یہ کہا کرتے تھے بیکار ہوں میں، شعر سماعت کیجئے حضور، کر کے بیعت کو فنا شیخ کی شہادت بولی، کر کے بیعت کو فنا شیخ کی شہادت بولی، جس سے زندہ ہوا اسلام وہ انکار ہوں میں، جس سے زندہ ہوا اسلام وہ انکار ہوں میں، اور میں کدا بز میں بلا 14 ہے ساقی کاظم، میں کدا بز میں بلا 14 ہے ساقی کاظم، مجمع ہم پیالہ ہے اور مست سمے خواہ، برادران ایمانی، میں اب حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ علوی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں
اور خطاب فرمائیں۔ مومنین، یہ الحمدللہ 2004 سے یہ ہماری بابرکت محفل جاری ہے، جس میں 2005 سے اور آج 2011 ہو گیا۔ اس میں ہمارے ہندوستان سے شاعر آتے رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ہماری بابرکت محفل میں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا قلب جواد نقوی صاحب، قبلہ قلب صادق صاحب، مولانا عباس انصاری صاحب، یہ سب تشریف لاتے رہے۔ اس میں ہماری بھرپور معاونت ہر سلسلے میں، اور خصوصاً ویزے اور اس کے سلسلے میں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب فرماتے رہے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اب 2 سال سے اس سلسلے میں حسن ظفر نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ جناب وجاہت حسین نقوی صاحب بھی ہم سے بھرپور تعاون فرما رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں ان دونوں حضرات کے لیے، خصوصاً حسن ظفر نقوی صاحب اور وجاہت نقوی صاحب کے لیے، کہ پروردگار ان کو صحت و سلامتی دے۔ اور یہ ہمارے لیے جائز سے ایک انمول تحفہ اور ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پہ ہوئے کہ یہ آج ہم یہ جشن کر رہے ہیں۔ ان کی معاونت کے انتہائی باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی اور حسین آباد، اہلیان حسین آباد کی طرف سے انتہائی اور تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة وعلی اہلہا، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی۔ صلوات دیجئے محمد علی محمد۔ عزیزان محترم، جو کچھ ہمارے برادر عزیز نے فرمایا اس کے یہ خود ذمہ دار ہیں، میں نہیں۔ پہلی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ ظاہر ہے کہ وہ میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے، تعریفوں کے پل باندھنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ جہاں تک وجاہت صاحب کی ذات کا تعلق ہے بالکل صحیح ہوگا، میں من آدم کے بند آدم والا مثال ہے، اس کے وہ جو کچھ ہے اس کے ذمہ دار ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے بعد 4 مہمان شعراء اور صاحب مسند صدارت عباس حیدر زیدی صاحب، یہ 5 افراد ہیں۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ 1.5 گھنٹے کا خطاب کریں، لیکن میں 1 گھنٹے کا کروں، ٹھیک ہے؟ آدھا گھنٹہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ 12 سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد، اور باب العلم سوسائٹی کے ہمارے اسٹوڈنٹس جتنے جوان کارکنوں ان کے ساتھ جن کے بزرگ ہیں، ان سب کے طرف سے ایک جملہ بس شکریہ کا ادا کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ وہ شکریہ کے محتاج نہیں جو مہمان یہاں پر آئے ہیں، لیکن ہمارا یہ فریضہ ہے کہ جب ہم نے مہمان بلایا ہے، وہ ہماری دعوت پر آئیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہ انسانی فریضہ ہوتا ہے، ورنہ وہ اس کے محتاج نہیں۔ ظاہر ہے جو جزا ان کو بارگاہ مولا کائنات سے ملنے والی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کو میرے الفاظ کہاں، مگر یہ کہ انسانی اور اخلاقی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو سب سے آسان نیکی یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم اس زبان سے شکریہ تو ادا کر دو جو تمہاری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آگے۔ اتنا لمبا سفر کر کے کتنا وہاں ڈرایا جاتا ہے، کراچی میں یہ ہو رہا ہے، کراچی میں وہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے۔ بابا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں پہ علی علی ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم ایک بات یاد رکھو، یہ پیغام سندھ سے ہند تک دے رہا ہوں، وہ اپنے مولائی ہونے میں شک کرے جو علی کے ذکر میں یہ سوچے کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں خطرہ ہے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی کوئی موت، اس سے بڑی کوئی شہادت ہے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں علی کا ذکر کرنے کے لیے۔ ہے کوئی شہادت، ہے کوئی موت اس سے عظیم کہ مر جاؤں اس راستے میں کہ دنیا کہے کہ ذکر علی کرنے گیا تھا۔ یہ وہ دور ہے، وہ آسانی سے ذکر علی کا دور کرنے کا زمانہ گیا۔
اپنی محفلوں میں خوشی خوشی ذکر کر لیے، نعرے لگا لیے، اب امتحان ہے نعرے حیدری کا بابا۔ اچھے حالات میں نعرے حیدری لگایا تو کون سا کمال کیا؟ امن و امان اور اچھی فضا میں ذکر علی کر لیا تو کون سا کمال کیا؟ کمال تو اسی ذکر کا ہے کہ جان ہتھیلی پہ ہو، سر ہتھیلی پہ ہو، اسی کو میسم تمار کا ذکر کرنے کا حق ہے جو میسم تمار کی طرح سر دار علی کا ذکر کرنا جانتا ہے، جو سر ہتھیلی پہ رکھ کے جانتا ہے۔ میدان ہے، اس میدان ہے آگ و خون میں 3 دن سے کراچی کا کیا حال ہے؟ مجھے بتاؤ مولائیوں کی محفلوں پہ کوئی اثر پڑا؟ اور کراچی کی یہ زمین آسمان سب گواہ ہے کہ اس سے بدترین حالات میں ہم نے علی کا ذکر کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ کوئی روک سکتا ہے بھلا اس ذکر کو، جس ذکر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہاں ڈر کا کام نہیں ہے بابا، ہے تو غزل کا شعر، لیکن میں کیا کروں کہ منقبت مجھے تو لگتی ہے کہ یہ ہے میکدہ، یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ یہ حرم نہیں ہے اے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے، اور جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ علی کا میں خانہ ہے، یہ علی کا میکدہ ہے۔ یہاں تو اس وقت تک پیو جب تک ساقی کوثر، اس وقت تک پیو جب تک ساقی کوثر خود حوض کوثر پہ نہ لے جائے پلانے کے لیے اپنے ہاتھ سے، اس وقت تک ذکر کرو بابا، ایسے ذکر کرو جب ہے ذکر علی کا مزہ۔ ہزاروں شہادتیں اور ہزاروں جنازے اٹھانے والے جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کے پارا چنار تک کون سا خاندان ایسا ہے کہیں نہ کہیں جس کے خاندان میں کوئی شہید موجود نہ ہو، لیکن خدا کی قسم گواہ ہے یہ سرزمین کہ اپنے غم کو بھلایا ہے، مولا کی خوشی منائی ہے، اپنے غم کو پسے پشت ڈالا ہے، ماتمی جلوس اٹھائے ہیں، اور دشمنوں کے دل بھی دہل گئے تھے وہ منظر دیکھ کے جب وہ یہ سمجھے تھے کہ دھماکے کے بعد لوگ بکھر جائیں گے، مگر پوری دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ ذرا سا لرزا ضرور، مگر خدا کی قسم زخمی ہونے کے باوجود کوئی علم نیچے گرنے دیا کسی نے؟ علم اٹھانا ہے یا سمجھ میں آئی بات؟ ذکر علی کا نشہ ایسا ہے بابا، سچے دل سے خالص شراب تو پیو محبت علی کی، عشق علی کی، زبانی جمع خرچ اور ہے، میدان عمل میں علی کا محب اپنے آپ کو ثابت کرنا اور ہے۔ علی علی کہنا بہت آسان ہے، اور وقت پڑے تو عاشق علی ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بہت سے موقعوں پہ دیکھا ہے، لیکن ہم نے ان قدموں کو جمتے ہوئے دیکھا، دشمنوں کے دل اسی لیے دہل گئے تھے کہ اس بلاسٹ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو گھر چلے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے۔ دھماکہ ہوا ہے جلوس میں، مجھے بتاؤ جلوس کا جو وقت تھا پہنچنے کا اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوا؟ جلدی پہنچا یا دیر لگ گئی؟ ڈر گئے؟ کیا ہوا؟ اسی شان سے عزادار گئے تھے، اور اسی کا اثر تھا چہلم پہ۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جن کی شیعت 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، میں جانتا ہوں کہ جب وہ جلوس میں آئے تھے تو بظاہر مذاق کا جملہ ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ جب لوگوں نے کہا کہ بھیجا ہے گھر سے عورتوں نے کہ ہم تمہاری بیویاں نہیں رہیں گے اگر آج جلوس میں نہ گئے۔
نہیں ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، دیکھ لو منظر کہ 4-4 سال 5-5 سال کے بچوں کو ماؤں نے کس طرح کفن بہنا کے بھیجا تھا جلوس میں، یاد ہے؟ بھولے تو نہیں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں مبالغہ تو نہیں کر رہا، کس طرح لبیک یا حسین کی پٹیاں باندھ کر بھیجا تھا۔ ہم وہ قوم ہے بابا، یہ خیال باطل ہے، نکال دو، مرنا تو ہے، ہند میں رہو یا سندھ میں رہو، مرنا نہیں ہے کیا؟ اس سے اچھی کوئی موت ہے کہ یا ذکر علی کر رہا ہوں یا ذکر علی سن رہا ہوں؟ اس سے عظیم کوئی موت ہے؟ بھاگتے ہوئے لوگوں کی بھی تو موت آ جاتی ہے، آئی کہ نہیں آئی؟ جو رسول کو چھوڑ کے گئے ان کا بھی نام باقی، جو رسول کی سفر بنے ان کا بھی نام باقی، مگر ایک تاریخ کا ننگوار اور ایک اسلام کے سر کا تاج، مر تو سب گئے، دنیا سے سب چلے گئے۔ تو یاد رکھو جوانوں، یہی پیغام ہے، حالات نہیں دیکھو، وہ جو مجلسوں میں کہتے ہو یا جھوٹ ہے یا سچ ہے کہ دعائیں سیدہ ہیں اسی لیے پیدا ہوئے، یہی ذکر کرنے کے لیے، تو پھر حالات جیسے بھی ہو یہی سچ ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو دنیا کہے گی جھوٹ کہتے تھے، اسی پہ تو عمل کرنا ہے بابا، اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں اور اسی پہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے مہمان جو آئے ہیں یہ خود اس عظیم مبارک بات کے مستحق ہیں۔ مجھے ہر ایک نے آگے کہا، جو وہاں سے یوں کہا گیا، وہاں سے یوں کہا گیا، اور ان میں ایسے بھی جنہوں نے یہی جواب دیا جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بابا مولا کا ذکر کرنے ہی تو جا رہے ہیں، کربلا بھی جانا چھوڑ دو، بڑے دھماکے ہو رہے ہیں، نجف جانا چھوڑ دو، دھماکے ہو رہے ہیں۔ او بابا ہم وہی تو لوگ ہیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پیر کاٹ دیے جائیں، باپ کو قتل کر دیا جائے، بیٹے کو قتل کر دیا جائے، کربلا سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ منہ موڑ سکتے ہیں نجف سے؟ تو اتنا آسان سمجھا ہے ذکر علی؟ مذاق ہے ذکر علی؟ وقت پاس کرنے کا ذریعہ ہے ذکر علی؟ ایسا نہیں ہے، یہی زمانہ ہے اپنے آپ کو عاشق علی ثابت کرنے کا، سبق دینا ہے، سبق۔ دنیا بھول رہی ہے اس سبق کو، بدر و حنین بھول رہے ہیں لوگ، خیبر و خندق زبان کے چٹخاروں کے لیے تھوڑی ہے، خیبر و خندق اسی لیے تو ہے کہ بزدل کو، بہادر کو الگ الگ کر دے۔ جب بھی شیپور جنگ بجتا ہے، جب نقار جنگ پہ چوٹ پڑتی ہے، جب تبر جنگ بجتا ہے، اس کی خاصیت یہی ہے کہ یہ بہادر اور بزدل کو الگ الگ کر دے۔ خالی نعرے لگانے کا زمانہ گیا، ابھی نعروں کی روح دکھانی ہے، روح۔ دنیا، ساری دنیا مل کر بھی ہم پر حملہ کر دے، کوئی ہم سے نعرہ حیدری چھین سکتا ہے؟ یہی تو نعرہ ہے جس میں زندگی ہے، اسی میں زندگی ہے۔ جو علی علی کرتا گیا وہ مرتا نہیں ہے۔ لیکن عزاداروں، بس آخری بات، اور بات کر تقریر تو کرنی نہیں تھی، یہی 2-4 جملے کہنے تھے آپ سے۔ علی کو علی ہی مانو جب ہی مزہ ہے۔ کون ہے علی؟ جس کے بابا کا نام ہے ابو طالب۔ اگر کسی اور طرف جاؤ گے تو پھر ابو طالب کو کہاں لے جاؤ گے؟ علی کو علی مانو کہ اسی میں مزہ ہے، لذت ہے۔ اگر کچھ اور مانو گے تو جس علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کی خاطر دیوار کعبہ شق ہو گئی، اس ماں کے ذکر کو کہاں لے جاؤ گے؟ علی کو علی مانو، کسی اور طرف گئے تو بتاؤ فاطمہ جیسی ہمسر کا ذکر کہاں کرو گے؟ کس کی ہمسر ہے فاطمہ؟ علی کو علی مانو۔ اگر کسی اور طرف چلے گئے تو علی کے بیٹے حسنین، علی کا بیٹا عباس، علی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم، علی علی ہے۔ اسی لیے بنایا اللہ نے، جب اپنی صفات کا ظہور کرنا چاہا، دکھانا چاہا،
تو علی کو قیامت تک کے لیے امتحان بنا کر خلق کر دیا، مخلوقات کو امتحان میں ڈال دیا، بنایا ایسا اس نے۔ اسی لیے علی کی ولادت کے واقعے کو نمایاں کر دیا۔ یہ اس سوال کا جواب جو کہتا ہے کہ نبی تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی پیدا ہوئے، دونوں کو جواب دے رہا ہوں، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو بھی۔ یہی تو مشیت ہے۔ بتاؤ قیامت تک کوئی رسول کو خدا کہے گا؟ کبھی دعویٰ کیا؟ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، رسول کے لیے کبھی کسی نے خدا کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو مشیت جانتی ہے کہ رسول کو کوئی خدا نہیں کہے گا، مگر ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو علی کو خدا کہے گا۔ اسی لیے اللہ نے علی کی ولادت کے واقعے کو قیامت تک کے لیے نمایاں کر دیا، قیامت تک کے لیے نمایاں کیا کہ مولود کعبہ ہے۔ پس یہ پیغام تھا تمام عزاداروں کو، اور میں جانتا ہوں کہ یہ پیغام صرف یہاں نہیں، اب تو پوری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ لہذا کبھی خوف نہ کھانا کم سے کم اس معاملے میں، ورنہ خیانت ہو جائے گی، خیانت ہو جائے گی اس عہد کے ساتھ جو ہر عزادار عالم الست میں علی اور اولاد علی سے کر کے آیا ہے۔ عالم الست میں عہد ہے ہمارا علی اور اولاد علی سے، خبردار اس میں کوئی خیانت نہیں۔ بس اب میں آپ کو اور مہمان شعراء کے درمیان سے ہٹا، آپ جانے یہ محفل جانے اس دعا کے ساتھ کہ بار الہا ان جوانوں کو باب العلم سوسائٹی کے ان تمام میں، اب اس کے بعد شعر کہاں چلے گا بھائی؟ یہ وہی ہو جائے گا جو خالی کے بعد ہو گیا موسیٰ قادم صاحب کے ساتھ، سارا ٹائم۔ اب پھر دو چار شعر بتائیں، اب یہ میں میرے اس وقت جو پوزیشن ہے وہ دوسری ہو گئی ہے۔ اب مصیبت یہ کہ آپ دونوں امتحانات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں، چل گئے تو چل گئے، نہیں تو خود ہی ہٹ جاؤں گا۔ عزت سے آپ بابا نہ کیجیے گا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ سارا گلا تو خرچ ہو گیا، تقریر میں خرچ ہو گیا گلا سارا، پڑھوں گا کہاں سے میں؟ لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ بات میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یہ خامخواہ کا ہے، یہ معذرت کے ساتھ، آپ بہت معذرت کے ساتھ، میں نہیں چاہ رہا ہوں مگر یہ وہ والا حشر کرنا چاہ رہے ہیں میرا بھی۔ خیر صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور یہ ڈائری بھی انہی نے لا کے رکھی یہاں پہ زبردستی، میں اس کو کہیں اور چھوڑ کے آیا تھا نہ۔ اچھا بس اسی کے دو چار شعر آپ کو کوشش کرتے ہیں سنانے کی۔ چلیے اچھا ذرا پیشخانی بھی ہو جائے گی ہمارے مہمان شعراء کی۔ چلیں یہ جواز پیدا کر لیتا ہوں اپنے پڑھنے کا۔ ایک بار بلند آواز سے سب مل کے صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ مطلع دیکھیے گا رضا بھائی، مطلع سماعت فرمائے گا، مطلع دیکھیے گا، کوشش کرتا ہوں بارہ۔ حقیقت شب اسرا علی علی بولے، حقیقت شب اسرا علی علی بولے، حقیقت شب اسرا علی علی بولے، کلام رب کا ہے لہجہ علی علی، کلام رب کا ہے لہجہ علی علی بولے۔ یہ فکر تھی کہ لکھوں منقبت بھلا کیسے، یہ فکر تھی کہ لکھوں منقبت بھلا کیسے، قلم اٹھاتے ہی خامہ علی علی، قلم اٹھاتے ہی خامہ علی علی بولے، بنا
کس نے مہر مبین بنایا خاک کے ذروں کو کس نے مہر مبین تو بڑھ کے قمبر و فضا علی علی بولے تو بڑھ کے قمبر و فضا علی علی بولے. اور یہ دیکھیں پوری تاریخ جنگ خیبر کی ہے، اس میں دیکھیں گا جنگ خندق کی معذرت کے ساتھ. ادھر سے امر نے حل میں مبارز جو کہا، ادھر سے امر نے حل میں مبارز جو کہا، ادھر جواب میں مولا علی علی بولے، ادھر جواب میں مولا علی علی بولے. چھپانا چاہا مورخ نے لاکھ چھپ نہ سکا، چھپانا چاہا مورخ نے لاکھ چھپ نہ سکا، جدار خانہ کعبہ علی علی بولے، جدار خانہ کعبہ علی علی بولے. اور دو شعر آخری کے لیے مقطع اور ایک سے پہلے شعر. چلے جو حضرت عباس سوئے نہر فرات، چلے جو حضرت عباس سوئے نہر فرات، جلال دیکھ کے آدھا علی علی جلال دیکھ کے آدھا علی علی بولے. یہ معجزہ بھی ظفر پرچم حسین کا ہے، یہ معجزہ بھی ظفر پرچم حسین کا ہے. بھنور میں آ کے سفینہ علی سامعین کرام، اب میں اس بزم کی نظامت کے لیے درخواست کروں گا 18 کروڑ عوام کے محبوب ناظم خطیب حسینیت مولانا محمد نقی نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں. اور نقی بھائی پونے 2 گھنٹے ہیں تو ہلکا ہاتھ رکھ کے نظامت کیجیے گا. 4 شاعر ہیں ہمارے میں. سبحان اللہ. بابا بلند نعرہ صلوات. حاضرین گرامی قدر، اگر یہ بابا بلند صلوات ہے تو ایک آہستہ سے صلوات اور بھیج دیں محمد والے محمد. ہاں ایک مرتبہ اور بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. حاضرین گرامی قدر، حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسن نقوی صاحب نے جو منقبت پیش کی اور بہت سے اہم ترین شعر وہ مولانا چھوڑ گئے. اس خوبصورت بہت اچھے اشعار جو کہ ادب میں اضافہ ہیں، بہت حسین اشعار علامہ صاحب نے کہے. 4 مصرے اسی طرح میں آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے، اور آپ بیدار ہو گئے تو انشاءاللہ ہندوستان کا ایک بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جہاں جہاں ہیں سماعت فرمائیں.
کہ یہ جشن وہ ہے کہ جس کی اگر صدا سن لے، یہ جشن وہ ہے کہ جس کی اگر صدا سن لے، بھائی اسامہ کیا ہے اوباما علی علی بولے. وجاز بھائی تھوڑا توجہ فرمائیں. بھائی علامہ حسن ظفر نقوی صاحب اتنی محنت کرتے ہیں، ہمارے وجاہت نقوی صاحب مولا الہ سلامت رکھے، تو اسی شان سے میں جشن منانا چاہیے. حقیقت امر یہ ہے کہ آل محمد کے حصے میں خوشیاں بہت کم آئی ہیں، غم زیادہ آئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کی خوشی کو خوش ہو کے منانا چاہیے. ایک مووی یہاں بن رہی ہے اور ایک مووی اس وقت جبریل کی سرپرستی میں عرش پر بن رہی ہے، اور ایک ایک چہرہ فوکس ہو رہا ہے کون حیدر کرار کی خوشی منانے آئے. جہاں جہاں زیادہ سماعت فرمائے، یہ جشن وہ ہے کہ جس کی اگر صدا سن لے، بھائی اسامہ کیا ہے اوباما 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 علی علی بولے، اور وہی تو ہوتا ہے ہر دور میں سمندر بور. بھائی وہی تو ہوتا ہے اسد بھائی، وہی تو ہوتا ہے ہر دور میں سمندر بور، جو یہ نہ چاہے کہ دنیا علی علی بولے. حاضرین گرامی قدر، اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، اور یہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے کمالات کو اکٹھا کر دیا ہے. پاکستان سے حسن اکبر کمال صاحب اور ہندوستان سے ہمارے شاہد کمال صاحب، اور اس خوبصورت اشعار کہتے ہیں کہ گزشتہ شب حیدرآباد میں جو عظیم الشان محفل ہوئی، جس کا اب تک نشہ ہم پر ہے، اور وہ عظیم الشان محفل ہوئی، اس کو منزل کمال پر پہنچایا ہمارے شاہد کمال صاحب نے جو ہندوستان لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں. اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گا کہ جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، جو بھی مظلوم کا سہارا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو ہمارا ہے. میں ملتمس ہوں جناب شاہد کمال صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ہم جناب علامہ آفتاب جعفری صاحب کو جشن و خوش آمدید کہتے ہیں. حاضرین گرامی قدر ایک اعلان سماعت فرما لیں. وجاہت نقوی صاحب کی جانب سے، انجمن عزاداران مخدوم کونین کی جانب سے کل انشاءاللہ ایک عظیم الشان جشن مرتضوی امام بارگاہ IRC میں منعقد ہوگا، جس کی صدارت حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ طالب جوہری صاحب صدارت فرمائیں گے، اور ہندوستان اور پاکستان کے نامور شعراء کرام اس میں انشاءاللہ بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. باوجود بلند نعرہ صلوات. محمد. آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس مبارک جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں، اور یہ 4 مصرے بالخصوص باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے کہ نوجوانوں کی طرف سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اس وقت مسند نظامت پر سلیمان بلقیس نظامت اپنے پورے اختیار کے ساتھ انتظام نظامت سنبھال رہے ہیں، جنہوں نے نظامت کو ایک اعتبار دیا ہے. بہرحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 4 مصرے اس تنظیم کے نوجوانوں کی طرف سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ سنتے ہی بس خبر تیری مدحت کی یا علی، سنتے ہی بس خبر تیری مدحت کی یا علی، یہ فطر سے خیال بھی پر توڑنے لگا. مصرے دیکھیں گے اور ان مصروں کے لیے دعائیں دیجیے گا. ان نوجوانوں کو اس لیے کہ بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے. میں ان کی طرف سے یہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ سنتے ہی بس خبر تیری مدحت کی یا علی، سنتے ہی بس خبر تیری مدحت کی یا علی، یہ فطر سے خیال بھی پر تولنے لگا، یہ فطر سے خیال بھی پر تولنے لگا. عشق علی میں ماں کی طہارت نہ چپ رہی، کاٹی گئی زبان تو لہو بولنے لگا.
نعرہ حیدری. سنتے ہی بس خبر تیری مدحت کی علی، یہ فکر سے خیال بھی پر تولنے لگا. عشق علی میں ماں کی طہارت نہ چپ رہی، کاٹی گئی زبان تو لہو بولنے لگا. پیرو فاروق و غنی سالک و آفتاب و ملنگ، پیرو فاروق و غنی سالک و آفتاب و ملنگ، کملی والا ہے کوئی غوث و ولی والا ہے. یہ بات میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، یہ تمام مولائی اور تمام حسینی اس بات کو لکھ لیں. قسم خدا کے علی کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ اگر علی کی محبت نہ ہوتی، اگر علی کی محبت نہ ہوتی، اگر علی کی نسبت ہم سے نہ ہوتی، یعنی اگر ہم علی سے جڑے ہوئے نہ ہوتے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا. آج ہم کسی جماعت کے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے اپنے ایک ایک گناہوں کا حساب دے رہے ہوتے. تو لہذا علی کی محبت پر فخر کرو کہ پیرو فاروق و غنی سالک و آفتاب و ملنگ. تھوڑی دیر میری طرف متوجہ انشاءاللہ لطف آئے گا کہ پیرو فاروق و غنی سالک و آفتاب و ملنگ، کملی والا ہے کوئی غوث و ولی والا ہے، کملی والا ہے کوئی غوث و ولی والا ہے. یہ فضیلت تو خدا سب کو کہاں ملتی ہے، وہ مقدر کا دھنی ہے جو علی مولا. نعرہ زندہ باد زندہ باد. پیرو فاروق و غنی سالک و آفتاب و ملنگ، کملی والا ہے کوئی غوث و ولی والا ہے. یہ فضیلت بخدا سب کو کہاں ملتی ہے، وہ مقدر کا دھنی ہے جو علی والا ہے، وہ مقدر کا دھنی ہے جو علی والا ہے. کائنات صلوات علی محمد والے وہ مقدر کا دھنی ہے جو علی والا ہے. کہنا علی علی، کہنا علی علی جو خطا ہے تو کیا ہوا. آج ہم پر فتوے دیے جاتے ہیں، ہم علی علی کہتے ہیں تو، لیکن ہمیں اس فتووں کا اثر نہیں ہوتا. کہنا علی علی، کہنا علی علی جو خطا ہے تو کیا ہوا. واللہ اس خطا پہ ہمیں تو غرور ہے. نوجوانوں تمہارے لیے شعر سلامت رہیں. کہنا علی علی جو خطا ہے تو کیا ہوا. واللہ اس خطا پہ ہمیں تو غرور ہے، واللہ اس خطا پہ ہمیں تو غرور ہے. ارے سچ بولتا ہے ذکر علی کے خلاف تو، ارے تیری خطا نہیں ہے یہ ماں کا قصور ہے. سچ بولتا ہے ذکر علی کے خلاف تو، تیری خطا نہیں ہے یہ ماں کا قصور ہے. بلند تھا جو کبھی ظلم کی حمایت میں، تمام کائنات کے تمام ظالموں کے لیے مظلوموں کی طرف سے شعر. بلند تھا جو کبھی ظلم کی حمایت میں، بلند تھا جو کبھی ظلم کی حمایت میں، وہ بدنصیب ابھی اپنا ہاتھ ملتا ہے. کیا کہنے، ظلم کا انجام جہنم ہے اور اللہ اسے اس کائنات میں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیتا ہے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ بلند تھا جو کبھی ظلم کی حمایت میں، وہ بدنصیب ابھی اپنا ہاتھ ملتا ہے. تاریخ کے حوالے سے یہ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بلند تھا جو کبھی ظلم کی حمایت میں، وہ بدنصیب ابھی اپنا ہاتھ ملتا ہے. تو جنہوں نے آگ لگائی تھی گھر میں زہرا کے، ابھی بھی قبر سے ان کی دھواں نکل نکل. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند تھا جو کبھی ظلم کی حمایت میں، وہ بدنصیب ابھی اپنا ہاتھ ملتا ہے. جنہوں نے آگ لگائی تھی گھر میں زہرا وہ قائد کو سماعت نہیں، خدا کی قسم نہ
مکی بھائی دیکھیں گے وہ قائد کو سماعت نہیں خدا کی قسم کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں ارے سمندروں کو بھی سیراب کر دیا جس نے اسی عطش کے خدا کو حسین حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ حیدری حیدری سبحان اللہ. وہ قائد نطق کو سماعت نہیں خدا کی قسم کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں سمندروں کو بھی سیراب کر دیا جس نے اسی عطش کے خدا کو حسین کہتے ہیں اسی عطش کے خدا کو حسین کہتے ہیں ہوا کے دوش پہ آوارہ بادلوں کے سفر زبان کا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ہوا کے دوش پہ آوارہ بادلوں کے سفر میں یہ بھٹکتے ہوئے بادلوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک احساس ہوتا ہے میں چاہتا ہوں اس احساس کے سفر میں آپ کو اپنا شریک کروں اگر آپ مجھے میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ ایک سے ایک شعر میں سناؤں گا کہ ہوا کے دوش پا آوارہ بادلوں کے سفر ہوا کے دوش پا آپ نے کبھی سوچا یہ بادل بھٹکتے کیوں ہیں اس پہ غور کریے گا کہ ہوا کے دوش پا آوارہ بادلوں کے سفر کسی کی تشنہ لبی کے اسیر لگتے ہیں ہوا کے دوش پا آوارہ بادلوں کے سفر کسی کی تشنہ لبی کے اسیر لگتے ہیں وہ عشق پلکوں پر ٹھہرے ہیں جو پے ہجرت وہ عشق پلکوں پر ٹھہرے ہیں جو پے ہجرت وہ شہر کرب و بلا کے سفیر لگتے ہیں اور اس کا یہ شعر دیکھیں گے انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے کہ ہوا کے دوش پا آوارہ بادلوں کے سفر کسی کی تشنہ لبی کے اسیر لگتے ہیں وہ عشق پلکوں پر ٹھہرے ہیں جو پے ہجرت وہ شہر کرب و بلا کے سفیر لگتے ہیں شعر عرض کر رہا ہوں وہ شہر کرب و بلا کے سفیر لگتے ہیں آپ کی پوری آزادی ہے جیسے چاہیں یہ شعر سماعت کریں وہ شہر کرب و بلا کے سفیر لگتے ہیں وہ شہر کرب و بلا کے سفیر لگتے ہیں تو بلند ہوتی ہے جب بھی صدائے ذکر حسین یزیدیوں کے کلیجوں میں تیر لگتے ہیں حسین لبیک یا 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 حسین ہوا کے دوش پہ آوارہ بادلوں کے سفر کسی کی تشنہ لبی کے اسیر لگتے ہیں وہ عشق پلکوں پر ٹھہرے ہیں جو پے ہجرت وہ شہر کرب و بلا کے سفیر لگتے ہیں بلند ہوتی ہے جب بھی صدائے ذکر حسین یزیدیوں کے کلیجوں میں تیر لگتے ہیں یزیدیوں کے کلیجے میں تیر لگتے ہیں جبین عرش کے تارے جبین عرش کے تارے جبین عرش کے تارے حسین زندہ باد میرے خیال سے یہ حسینیوں کا مجمع ہے اور میرے ساتھ مل کر بولے گا کہ جبین عرش کے تارے حسین زندہ باد جبین عرش کے تارے حسین زندہ باد نبی کے راز دلارے جبین عرش کے تارے حسین زندہ باد نبی کے راز دلارے حسین زندہ باد نبی کے راز دلارے حسین زندہ باد کلاہ عظمت کعبہ کرے سلام تجھے کلاہ عظمت کعبہ کرے سلام تجھے کہے صحیفوں کے پارے کلاہ عظمت کعبہ کرے سلام تجھے کہے صحیفوں کے پارے حسین زندہ باد جبین سنگ پا تو نے لہو کے قدروں سے بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ شعر مجھے بہت پسند ہے لہذا آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کلاہ عظمت کعبہ کرے سلام تجھے کلاہ عظمت کعبہ کرے سلام تجھے کہیں صحیفوں کے پارے حسین زندہ باد کہیں صحیفوں کے پارے حسین زندہ باد جبین سنگ پا تو نے لہو کے قدروں سے جبین سنگ پا تو نے لہو کے قدروں سے وفا کے نقش ابھارے حسین جبین سنگ پا تو نے لہو کے قطروں سے وفا کے نقش ابھارے حسین زندہ باد اور یہ شعر محرم میں جلوس پر
خودکش حملہ ہونے کے بعد جو ہمارے نوجوان یا بزرگ جاں بحق ہوئے، ان تمام شہیدوں کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، اور اس مبارک جشن میں امیر کائنات کو کی خدمت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ان شہیدوں کی شہادتوں کی اجر میں ان کے جسم سے بہنے والے لہو کے ایک قطرے سے انقلاب کے اتنے سینکڑوں سورج ابھرے طلوع ہو کہ جس کی روشنی ساری کائنات میں پھیل جائے اور یزیدیت بے نقاب ہو جائے۔ یہ شعر میں ان شہیدوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی تائید چاہوں گا کہ جبین عرش کے تارے حسین زندہ باد، نبی کے راہ دلارے حسین زندہ باد، کلاه عظمت کعبہ کرے سلام تجھے، کہے صحیفوں کے پارے حسین زندہ باد، کہے صحیفوں کے پارے حسین زندہ باد۔ جبین سنگ پا تو نے لہو کے قطروں سے وفا کے نقش ابارے حسین زندہ باد، وفا کے نقش ابارے حسین زندہ باد۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ وفا کے نقش ابارے، وفا کے نقش ابارے حسین زندہ باد، وفا کے نقش ابارے حسین زندہ باد۔ تو تیرے چراغ شہادت سے ابھی روشن ہے، شہادتوں کے منارے حسین۔ جبین سنگ پا تو نے لہو کے قطروں سے وفا کے نقش ابارے حسین زندہ باد۔ تیرے چراغ شہادت سے اب بھی روشن ہے، شہادتوں کے منارے، شہادتوں کے منارے حسین زندہ باد، شہادتوں کے منارے حسین زندہ باد۔ پے خراج عقیدت بوقت عصر تجھے۔ دیکھیے حسین کو کون کون حسین زندہ باد کہتا ہے؟ حسین زندہ باد کہنا کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت، اللہ کی سنت ہے کہ جبین سنگ پا تو نے لہو کے قطروں سے وفا کے نقش ابارے حسین زندہ باد۔ تیرے چراغ شہادت سے اب بھی روشن ہے، شہادتوں کے منارے حسین زندہ باد، شہادتوں کے منارے حسین زندہ باد۔ پے خراج عقیدت بوقت عصر تجھے، پے خراج عقیدت بوقت عصر تجھے، کہا خدا نے ہمارے حسین۔ پے خراج عقیدت بوقت عصر تجھے، کہا خدا نے ہمارے حسین زندہ باد۔ اسی میں مرضی رب ہے، اسی میں مرضی رب ہے، تو پھر نہ کیوں تجھ کو ہر ایک شخص پکارے، ہر ایک شخص پکارے حسین زندہ باد۔ تو پھر نبی ہو، ولی ہو، فقیر ہو کہ ملنگ، شعر عرض کرا تو پھر نبی ہو، ولی ہو، فقیر ہو کہ ملنگ، کہیں گے سارے کے سارے، کہیں گے سارے کے سارے حسین زندہ باد۔ بس بہت ہی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ گیا ہوں۔ ایک ایسا شعر سنانے جا رہا ہوں، اگر اس شعر کو سننے کے بعد کوئی خاموش رہتا ہے تو وہ جانے اور آقا حسین جانے۔ اس لیے ہر انسان کا نسبی فریضہ ہے کہ جب بھی کہیں حسین کے نام کا نعرہ بلند ہو، علی کے نام کا نعرہ بلند ہو، تو اس میں اپنی آواز ضرور ملائے، اس لیے کہ حلم الناظرین نے سننا کی آواز میں لبیک کہنا، اس میں یہ بھی ایک فریضہ شامل ہے کہ یہ شعر عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو وہ خود جانے کہ جبین سنگ پا تو نے لہو کے قطروں سے وفا کے نقش ابارے حسین زندہ باد۔ تیرے چراغ شہادت سے اب بھی روشن ہے، شہادتوں کے منارے حسین زندہ باد۔ تو پھر نبی ہو، ولی ہو، فقیر ہو کہ ملنگ، کہیں گے سارے کے سارے حسین زندہ باد۔ کون لوگ حسین زندہ باد نہیں کہیں گے؟ آج اس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، کہیں گے سارے کے سارے حسین زندہ باد۔ تو کوئی ضرور ہے، تو کوئی ضرور ہے نسبت یزید سے اس کی، جو آدمی نہ پکارے حسین۔
یہ تو ثابت ہو گیا کون لوگ حسین زندہ باد نہیں کہتے، اور زندہ باد کا جب نعرہ بلند ہوتا ہے تو ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شعر عرض کرو، آخری شعر آپ کی زحمت تمام، کہ جبین سنگ پا تو نے لہو کے قطروں سے وفا کے نقش ابھارے، حسین زندہ باد تیرے چراغ شہادت سے بھی روشن ہے شہادتوں کے منارے، حسین زندہ باد. تو پھر نبی ہو ولی ہو فقیر ہو کے ملنگ کہیں گے سارے کے سارے حسین زندہ باد. کوئی ضرور ہے نسبت یزید سے اس کی، کوئی ضرور ہے نسبت یزید سے اس کی. اس مجمع کے آخری فرد سے داد چاہتا ہوں تو کوئی ضرور ہے نسبت یزید سے اس کی. جو آدمی نہ پکارے حسین زندہ باد، جو آدمی نہ پکارے حسین زندہ باد، جو آدمی نہ پکارے حسین زندہ باد. تو یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو طیب النسب ہوگا وہی کہے گا ہمارے حسین. یہ بات سچ ہے کہ جو طیب النسب ہوگا وہی کہے گا ہمارے حسین زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضر گرامی قدر، یہ تھے ہمارے ہندوستان سے آئے ہوئے معزز مہمان جناب شاہد کمال صاحب. بابا بلند نعرہ صلوات. کعبے کی دیوار جس کی مقدس ماں کے استقبال میں اس قدر مسکرائے کہ قیامت تک کعبے کی دیوار کے ہونٹوں پر استقبالیہ مسکراہٹ کا نشان. عرب پتی حکومت اربوں روپے خرچ کر کے نہ مٹا سکے اس کو علی کہتے ہیں. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. حاضر گرامی قدر، اب میں ملتمس ہوں ہمارے پاکستان کا ایک بہت ہی معتبر اور باوقار نام، اپنے نام کی طرح اس میں بامسمہ جناب شاعر حسین شاعر صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. بہت اختصار سے جہاں سے شاہد بھائی نے چھوڑا ہے مطلب دیکھیے. سبحان اللہ، بسم اللہ. یہ کیا کہا کہ فقط زندگی حسین سے ہے، کیا کہنے، یہ کیا کہا کہ فقط زندگی حسین سے، یہ کیا کہا کہ فقط زندگی حسین سے ہے. نبی جو نبیوں کا ہے وہ نبی حسین سے ہے. نعرہ حیدری. یہ کیا کہا کہ فقط زندگی حسین، یہ کیا کہا کہ فقط زندگی حسین سے ہے. نبی جو نبیوں کا ہے وہ نبی حسین سے ہے. نبی جو نبیوں کا ہے وہ نبی حسین سے ہے. او ہرا سے پوچھ رہا تھا میں روشنی کا پتہ، ہرا سے پوچھ رہا تھا میں روشنی کا پتہ، ہرا سے پوچھ رہا تھا میں روشنی کا پتہ، تو روشنی نے کہا روشنی حسین سے ہے.